اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایھا الولد کا درس پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا 10واں سبق۔ پچھلے سبق میں ہم نے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک حکایت بیان فرمائی تھی حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالی کی کہ انہوں نے 400 اساتذہ سے 4000 احادیث مبارک سنی اور ان 4000 احادیث میں سے انہوں نے اپنے لیے ایک حدیث مبارک کو چنا تھا تاکہ وہ احادیث مبارک اس کے لیے نجات کا باعث بنے۔ اور اس احادیث مبارک کا مضمون یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یعنی دنیا کی عمل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کچھ صحابہ سے فرمایا تھا کہ دنیا اتنا ہی کماؤ جتنا تمہارے لیے دنیا کی حاجتیں جو ہے نا وہ پوری ہو جائے، اور آخرت اتنی کماؤ جتنا آخرت کی حاجتیں تمہاری پوری ہوں۔ اور مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں اس ٹائم کہ دنیا چھوٹی ہے اور اس چھوٹی دنیا میں ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، دن بھر اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا چھوٹی ہے، عمر یہاں زیادہ سے زیادہ 100 سال 90 سال 80 سال 70 سال کچھ ایسی ہی ہے، اور ہم ان 70 80 90 سال تک کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں کہ دن بھر بھی کام کرتے ہیں، کبھی کبھار رات بھر بھی کام کرتے ہیں، اور جو زندگی فنا ہونے والی ہے اگر ہم اس زندگی کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اس لافانی زندگی کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور تب تو اس شخص پر مصیبت ہی آن پڑے گی جب وہ شخص معاذ اللہ ناری جہنم میں چلا جائے۔ اسی لیے پھر حدیث کا جو میں اس وقت مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، تو جہنم والی اعمال اتنی کرو جتنا تم جہنم کا عذاب برداشت کر سکتے ہو۔ تو ایک ہی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ درس نمبر 9 سے وہ سن سکتا ہے۔ اور آج آگے چل رہے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایھا الولد اذا علمت هذا الحديث لا حاجة الى العلم الكثير، یعنی جب تم اس حدیث پاک پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں کثیر علم کی ضرورت ہی نہ رہے گی، یعنی اگر تم نے اس احادیث مبارک کو اسی طرح چنا جس طرح شیخ شبلی نے چنا تو پھر تمہیں زیادہ عمل کے مضمون پر بہت سی احادیثوں کی حاجت نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایک حدیث مبارک عمل کی اعتبار سے کافی اور شافی ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے وَتَعَمَّلْ فِي حِكَایَةٍ أُخْرَى، اور تم اس دوسری حکایت پر غور کرو، وہی اور وہ یہ ہے ان الحاتم الاسم، کہ وہ کس کی حکایت ہے؟ حاتم الاسم کی رحمۃ اللہ۔ کان من اصحاب شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، وہ حضرت شقیق بلخی کے مریدوں میں سے تھے، شاگردوں میں سے تھے، ان کا نام تھا حاتم الاسم۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کیا کیا؟ فسألہ یوما، انہوں نے ایک دن ان کو سوال کیا، قال، کہا، صاحبتنی منذ 30 سنہ ما حصلت فیہا، کہ اے حاتم اگر تم میری صحبت میں 30 سال تک رہے ہو تو مجھے بتاؤ تم نے ان 30 سالوں میں میری صحبت سے کیا حاصل کیا؟ تو حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، قال حصلت 8 فواعد من العلم، میں نے علم کی 8 باتیں آپ سے سیکھی، وہی تکفینی منہ لأنی ارجو خلاصی ونجاتی فیہا، یعنی اگر میں ان علم کی 8 باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤں تو مجھے امید ہے قبر اور حشر میں میری نجات کے لیے وہ 8 روایتیں اور وہ 8 باتیں، علم کی 8 باتیں کافی ہیں۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ فقال شقیق ما ہی، شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو آپ نے 8 باتیں سیکھی ہیں؟ قال حاتم، حضرت حاتم الاسم بیان کرتے ہیں۔ اب یہ 8 باتیں بیان کریں گے اور آپ کو ان باتوں کو گویا کہ سمجھنا ہے کہ یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ 30 سال عمر جو حاتم الاسم نے شقیق البلخی کے ساتھ گزاری ہے، ٹھیک ہے نا، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے مرید، تو یہ 8 چیزیں اسی اعتبار سے آپ کو سمجھنی ہے کہ انہوں نے 30 سال میں کیا حاصل کیا ہے اور یہ کتنی بڑی باتیں ہیں۔ تو اصل میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ سارا کا سارا جو کھیل ہے علم کے بعد عمل، اور عمل جو لاسٹ میں نے بتایا تھا وہ، اور عمل میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا، بس یہ 3 چیزیں بہت ہی اہم ہے۔ پہلے علم، پھر عمل، اور پھر عمل کے بعد ہم دیکھتے ہیں
عمل میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا. اگر کسی کے پاس علم ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے لیکن عمل اس وجہ سے کرتا ہے کہ لوگ مجھے عالم سمجھے، تو آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں ایک شہید کو منہ کے بل جہنم میں لے جایا جائے گا، اور ایک عابد کو اور ایک زاہد کو، عابد و زاہد کو اور شہید کو اور سخی کو، یہ تین شخص ہوں گے جن کو جہنم میں لے جایا جائے گا. عالم کو اس وجہ سے منہ کے بل جہنم میں لے جایا جائے گا کہ اس نے علم بھی پڑھا اور عمل بھی کی لیکن لوگوں کے لیے. اور اسی طرح ایک عابد ہوگا، وہ عبادت گزار ہوگا یعنی شہید ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ شہید منہ کے بل جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے شہید تو ہوا ہے، عمل تو کی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اس کو لوگ شہید کہیں. تو اس کے بعد ایک اور ہے، وہ جو آپ نے سنا ہوگا، ایک سخی ہے، اس نے سخاوت کی، لوگوں سے سخاوت کی، عمل تو کی لیکن اس میں رضا الہی نہیں تھی بلکہ مقصود یہ تھا کہ لوگ اس کو سخی سمجھے، تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹے ثابت ہوں گے. تو میں نے ایک مفہوم عرض کر دیا، باقی اب الحمدللہ طالب علم ہے، یہ اپنی بہت سی دفعہ احادیث مبارک سنی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی بزرگ کی سیرت پڑھے تو ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ان نقاط کو لکھ لے، ان فوائد کو لکھیں اور کوشش کرے کہ ان پر عمل کرے، تاکہ یہی عمل کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو پہلا فائدہ بیان فرما رہے ہیں الفائدۃ الاولی. تو پہلی بات حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ حضرت حاتم الاسم بیان فرماتے ہیں، انی نظرت الی الخلق، میں نے لوگوں کی طرف نظر دوڑائی، فرعیت لکل منہ محبوبا و معشوقا یحبہ و یعشقہ. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں پر نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا ہر کسی کا کوئی محبوب، ہر کسی کا کوئی معشوق ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ عشق و محبت کرتا ہے. وبعد ذلک المحبوب یصاحبہ الی المرض الموت وبعدہ یصاحبہ الی شفیر القبر. تو بیان فرماتے ہیں کہ جو ان کا محبوب ہوتا ہے وہ ان کا ساتھ یا تو مرنے کے دم تک دیتا ہے، اور کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ان کا ساتھ قبر کی، ہم کہہ سکتے ہیں قبر تک دیتے ہیں، یعنی قبر میں ڈالا تو پھر وہ اپنے گھر کو واپس جاتے ہیں. ثم یرجع کلہ ویترکہ فریدا ووحیدا، اور وہ اس کو اکیلا چھوڑتے ہیں قبر کے اندر اور واپس آ جاتے ہیں. ولا يدخل معه في قبره منه احد، اور ان میں سے جس سے وہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے عشق کرتا ہے، ان میں سے کوئی بھی اس کی قبر میں اس کے ساتھ نہیں جاتا. فتفکرت، تو میں نے اس بات پر غور و فکر کیا. وقلت، اور میں اب کہتا ہوں، افضل محبوب المرء ما يدخل معه، سب سے محبوب وہ ہے، سب سے اچھا محبوب وہ ہے، سب سے افضل محبوب وہ ہے جو ہماری قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہو، فی قبرہ ویعنس فیہ، اور ہمارا مونس ثابت ہو، ہمارا مونس بن کر ہماری قبر میں آئے. فما وجدته غیر اعمال الصالحۃ، اور میں نے کسی کو نہیں پایا مگر عمل صالحہ کو، نیک اعمال کو. فاخذته محبوبۃ لی لتکون لی سراجا فی قبری وتعنسی فیہ ولا تترکنی فریدا. تو میں نے، یہ حضرت حاتم الاسم کہتے ہیں، تو میں نے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنایا، میں نے محبت کی اب نیک اعمال سے، میں نے محبت کی اچھے کاموں سے، تاکہ وہ میری قبر میں میرے ساتھ میری مونس ثابت ہو، اور میرے لیے میرے قبر میں وہ سراج بن جائے، چراغ بن جائے، تاکہ وہ ظلمت کا گھر اس میں روشنی آ جائے اور وہ مجھے اکیلا نہ چھوڑے. تو یہ حضرت حاتم الاسم کی بات تھی. اب یہاں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عشق اور محبت، کیونکہ یہاں پر اصل میں جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے، سننے والا جو ہے، وہ عمل پیرا ہو. لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے کہ عشق و محبت عمل کے ساتھ تو ہے ہی، کرنی چاہیے محبت، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف جب ہماری نگاہیں ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ہونی بھی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بغیر کوئی ذات ہے ہی نہیں جو ہماری قبر میں ہمارا مونس ثابت نہ ہو. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے مونس ثابت ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں وہی پہچانے گا
جس نے دنیا میں نیک اعمال کی ہوں گی، جب وہ نماز پڑھتا ہوگا اور بار بار کہتا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جب وہ ہمیشہ درود پڑھتا ہوگا، ہمیشہ نیک اعمال کرتا ہوگا، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہوگا، تو ہمیشہ اس کے ذہن میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال ہوتا ہے۔ تو سیدھی بات ہے کہ عمل ایک راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا، اور یہ بھی ہماری صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ نیک اعمال اصل مقصود تو نہیں ہے، اصل مقصود اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ ایک میڈین ہے کہ جب قبر میں کوئی جائے گا، اب ڈر رہا ہے تو وہاں روشنی آ جائے، تو روشنی کیوں آ گئی؟ اس کا ڈر دور کرنے کے لیے، لیکن اس کی وجہ کیا بنی کہ جب اس نے نیک اعمال کیے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی جو ہے، جو سورہ ہے تبارک الذی، سورہ ملک کی اس میں ایک حدیث مبارک، مجموع الزوائد میں بھی وہ غالباً حدیث ہے، اور وہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور اس کے جو راوی ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حدیث حسن ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے محدثین بھی بیان فرماتے ہیں وہ حدیث حسن ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ سماعت فرمائیں کہ جو شخص ہر روز سورۃ الملک پڑھتا ہوگا، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں جائے گا، تو یہ سورۃ الملک آ جائے گا، اور اگر یہ شخص گناہ گار ہوگا اور یہ مستحق عذاب ہوگا، تو جہنم کے فرشتے جب عذاب کرنے آئیں گے تو یہ سورہ ایک شکل اختیار کرے گا، چاہے روشنی کی شکل اختیار کرے، چاہے انسان کی شکل اختیار کرے، تو یہ بار بار ان کو روکے گا اور ان سے گویا ایک مجادلہ ہوگا، ایک بحث ہوگی۔ وہ ان کو کہے گا کہ تم اس کی رائٹ سائڈ آ رہے ہو عذاب کرنے کے لیے، میں یہاں سے عذاب کرنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ آ جائیں گے لیفٹ طرف سے، وہ وہاں سے بھی روکے گا۔ وہ پھر سر کی طرف آ جائیں گے، وہاں سے بھی نہیں۔ پیروں کی طرف عذاب کرنے آئیں گے، وہاں سے بھی روکے گا۔ یہ جو سورۃ الملک جو پڑھتا ہوگا، پھر اتنی بحث ہوگی، مسئلہ اللہ پاک پر آ جائے، یعنی یہ جہنم کے فرشتے کہیں گے کہ ہماری ڈیوٹی ہے عذاب کرنا، اور سورہ ملک کہے گا کہ میری ڈیوٹی ہے جس کے سینے میں ہوں گا اس کو قبر کا عذاب نہیں پہنچے گا۔ تو پھر بالآخر اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ فرشتے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمیں عذاب کرنے سے سورہ ملک روک رہا ہے۔ تو پھر وہ وہاں سے آتے ہیں، اور پھر یہاں سے یہ جواب دیتا ہے سورہ ملک۔ وہ آپ سورہ مسند احمد بن حنبل کی وہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، 2891 حدیث ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں روایت ہے، اور تاریخ ابن عساکر میں بھی وہ روایت ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ۔ تو پھر بالآخر فیصلہ یہ ہوگا، جب بہت بڑی بحث ہو جائے گی تو لاسٹ کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جو شخص سورہ ملک پڑھتا ہوگا اس کی قبر کو عذاب نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ جس شخص نے سورہ ملک پڑھا، ہر روز پڑھتا ہے، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ عذاب نہیں آئے گا، یہ جو قبر کا عذاب ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس کی فضیلت واضح ہے، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو تب ہی یہ چیزیں ہمارے لیے ہوں گی۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پھر پتہ ہے معاذ اللہ بہت سی مشکلاتوں کا پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں الفائدۃ الثانیہ، اب دوسرا فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو حضرت حاتم الاسم نے بیان فرمایا، انی رأیت الخلق یقتدرون احواءهم ویبادرون الی المرادات انفسهم فتعملت قوله تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاحدتها وما متعتها بهواها حتى ارتعدت بطاعت اللہ تعالی وانقادت۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اب ایک اور نقطہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے جو حاتم الاسم ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو بنظر غور دیکھا، یعنی میں نے لوگوں کو بڑی ہی غور و فکر سے دیکھا، فتعملت یعنی غور سے دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا
فرماتے ہیں انی رأیت الخلق یقتدرون احواءہم، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ویبادرون الی مرادۃ الانفس فتعملت قولہ تعالی، اور فرماتے ہیں اور نفسی خواہشات کی جانب بڑی تیزی سے وہ بڑھتے ہیں۔ تو پھر میں نے رب کریم کی جو قرآن کریم کی آیا ہے اس پر، اللہ تعالیٰ کے قول پر، اللہ تعالیٰ کی بات پر میں نے غور و فکر کیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو میں نے اللہ کریم کی بات جو سورہ نازعات ہے تو اس پر میں نے جو ہے غور و فکر کیا۔ کیا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہشات سے روکا، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے، یعنی اس شخص کا ٹھکانہ جنت، جو اس بات سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہ بات سوچ کر اس نے اپنے نفس کو روکا، برے کاموں سے اجتناب کیا، اپنے نفس کو جو ہے نا وہ برائی سے جب روکا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جنت المأویٰ ہے، یعنی ماوا ہو گیا ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ صرف فقط اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا اس وجہ سے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، بس اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند ہے اگر آپ یہ کریں گے تو جو یہ کرے گا اس کی جزا یہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں وَتَيَقَّنْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ صَادِقٌ، مجھے یقین یہ ہے کہ قرآن حق ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ حق ہے، صادق ہے، سچا ہے۔ فَبَادَرْتُ إِلَىٰ خِلَافِ نَفْسِي وَتَشَمَّرْتُ مجاہدتها، تو فرماتے ہیں امام غزالی تو میں نے کیا کیا میں نے اپنی نفس کی مخالفت شروع کر دی، خلاف نفسی، اور میں نے کیا کیا، میں نے اختیار کیا مجاہدات کو، ریاضات کو میں نے چنا، وما متعتها بہوا، اور میں نے اپنی نفسی خواہشات کو روکا، حتی اردعت بطاعت اللہ تعالی وانقادت، جب تک کہ اللہ کی فرما برداری میں نے اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری پر راضی ہو گیا اور سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اپنی سر کو میں نے جھکا دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الفائدۃ الثالثہ، اب ہے تیسرا فائدہ، انی رأیت کل واحد من الناس یسعی الی جمع الحتام الدنیا ثم یمسقه قابضا یدح علیہ فتعملت فی قوله تعالی ما عندکم ينفض وما عند الله باق فبذلت محصولی من الدنیا لوجه الله تعالی ففرقته بین المساقین لیکونوا ذخرا لی عند اللہ تعالی۔ تو بیان فرما رہے ہیں امام غزالی، میں نے دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے وہ مال جمع کرنے میں بہت ہی کوشش، یسعی یعنی کوشش کر رہا ہے، دنیا کا مال دولت دنیا کمانے میں وہ بہت زیادہ مشغول ہے، اور جب وہ ذخیرہ کرنے میں، دنیا کا مال جمع کرنے میں بہت زیادہ مشغول ہے، یعنی وہ دنیا جو فانی ہونے والی ہے، وہ مال جو ایک دفعہ خرچ کیا تو بس ختم، تو جو ہم خرچ کرتے ہیں اگر عمر بھر بھی کمائے اور عمر بھر بھی خرچ کرے تو کسی جگہ وہ موجود نہیں رہے گا۔ یعنی میرے پاس، مثال کے طور پر میرے پاس 10,000 ہے اور میں نے ان 10,000 کو خرچ کر دیا، جب خرچ کر دیا کسی کو دعوت کر دی یا خود گھر کے حوائج البیت میں استعمال کیے تو بس حوائج البیت پورے ہوئے تو بس 10,000 بھی ختم ہو گئے، وہ پیسے بھی ختم ہو گئے اور ان کا وجود باقی نہیں رہا۔ لیکن حضرت حاتم الاسم فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور و فکر کیا جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ تو کسی جگہ جمع نہیں ہو رہا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو بھی مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تاکہ جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے پاس جمع ہوتا ہے، ذخیرہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ذخیرہ اپنی غرب کے تجوری میں نہیں کیا، بلکہ میں نے جو ذخیرہ ہے وہ اللہ کے پاس کیا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ آگے بھی یہی بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ثم یمسکہ قابضا یدہ علیہ فتعملت فی قولہ تعالی، تو میں نے اللہ کے کلام پر غور و فکر کیا کہ رب کریم فرماتے ہیں ما عندکم ینفض وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے
ہو چکا ہوگا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقٍ، یعنی جو بھی آپ کے پاس ہے یہ تو فنا ہونے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو. الفائدۃ الرابعہ، اچھا، فبذلت محصولی من الدنیا لوجہ اللہ ففرقته بین المساکین لیکون ذخرا لی عند اللہ تعالی. تو میں نے، امام حضرت شقیق البلخی فرماتے، پس میں نے جو کچھ جمع کیا تھا اللہ عز و جل کی رضا میں نے کیا کیا، ففرقتہ، میں نے اس کو یہ بانٹ دیا، اللہ کی راہ میں نے سب کچھ بانٹ دیا. کن میں؟ بین المساکین، غریبوں میں بانٹ دیا. کیوں؟ لیکون ذخرا، تاکہ وہ ذخیرہ ہو جائے، لی، میرے لیے، عند اللہ، اللہ کے پاس. الفائدۃ الرابعہ، تو پہلے الفائدۃ الثالث مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں وہ تو موجود نہیں رہتا. ٹھیک ہے، بچوں پر کتنا ہی خرچ کر دو تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم خرچ نہیں کرتے تو کیا کرتے، باپ ہو وغیرہ. یعنی وہ بالکل جو آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے کیسے ہیں. اللہ ہمارے اولاد کو اولاد صالح بنائے، اور جو بھی درس سن رہے ہیں اللہ ان کے دل میں بھی اپنی ماں باپ کی جو ہے نا وہ شفقت ڈالے، محبت ڈالے. اور جو کوئی ماں باپ ہے اللہ ان کے دل میں اپنے بچوں کے لیے شفقت ڈالے، اور ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے دل میں محبت اور عزت عطا فرمائے. تو بات سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جو دنیا میں ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ تو فنا ہو گیا. کسی نے مکان بنایا، مکان میں اس نے 1 کروڑ میں مانو زمین خریدی، 1 کروڑ جب زمین خریدی تو فنا ہو گیا. اس میں اب کیا بچا؟ اس کو لگتا ہے کہ زمین موجود ہے، لیکن نہیں، زمین کہاں موجود ہے. قل من علیہا فان، یہ اس کو نہیں ملے گی بلکہ آگے تو اس کے بچوں کو ملنے والی ہے، اور یہ تو کچھ لے کر نہیں جائے گا. اسی طرح پھر اس زمین پر مکان بنائے گا تو پھر وہ اس مکان میں وہ کہاں ہمیشہ رہے گا. جتنے بھی اگر اس نے جھوٹ بولا ہے، کذب کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، پیسے کمائے ہیں، وہ مکان تو یہی رہ گیا. پھر جھوٹ کس کے لیے بولا، پھر بے ایمانی کس کے لیے کی. تو بات یہی سمجھانا مقصود ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی کمائی تو یہی رہ جاتی ہے، لیکن ساتھ ہم کیا لے جاتے ہیں؟ بس سیاہ داغ لے جاتے ہیں. اور اگر ہم یہاں نیک اعمال کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ سارا کا سارا اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو آپ کے پاس ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.